الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے مبارک اور پیارے سلسلے کا۔ یہ سلسلہ مبارک کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں، آیت بھی وہ جس میں مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا گیا ہے۔ جی ہاں، مومنین سے خطاب کیا ہے ہمارے پیارے رب عز و جل نے، اور قرآن پاک کے نور سے، فیضان سے اس سلسلے میں ہم اپنے دلوں کو مستفیض کرتے ہیں۔ آج آیت کون سی ہے؟ شاندار آیت۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے کہ ہمیں کتنے آداب قرآن پاک سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس آیت قرآنی میں ہمیں گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، کسی کے گھر میں جانا کب ہے، اپنے گھر میں بھی جانے کے کیا آداب ہیں، سبحان اللہ، مینرز اور کیا کچھ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کے تحت اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے۔ شان نزول کیا بنا ان آیتوں کا؟ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری اس حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے تو میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں شرعی احکام سیکھنے کو مل رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں جانے سے متعلق، اب غور سے سنتے جائیے۔ نمبر ایک، اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے یا کھنکھارے، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہو، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب دوسری بات سیکھنے کو کیا ملی؟ اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی والدہ کے پاس حاضری دینی ہو، بہن اگر کمرے میں ہے یا گھر میں دوسرے افراد ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا کھٹکھٹا لیں، اس طرح کی کر کے ایسی کوئی نشانی دے دیں کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہماری طرف کوئی آنا چاہ رہا ہے، اور پھر ان سے اجازت طلب کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اسی قرآن پاک کی آیت میں ایک اور ماشاءاللہ اگلا جز یہ ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان گھروں میں سے کسی کو نہ پاؤ۔ اس کے تحت تفسیر میں لکھا علماء نے، یعنی اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، اور اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت سماجت نہ کرو۔ دروازہ بجانے سے متعلق اہم باتیں بھی غور سے سن لیجئے۔ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ بجانے سے پہلے ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھیں۔ کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، اور خاص طور پر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا اور ان کو دور سے پکارنا مکروہ اور خلاف ادب ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا درمیانی انداز میں دروازہ بجائیں، اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں،
اور یوں ہی جس کے گھر پر بیل لگی ہے تو ایسا نہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہی ہو جائیں، جب تک دروازہ نہ کھلے بیل سے ہاتھ ہی نہ ہٹائیں، بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں، اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجا لیں، کچھ دیر انتظار کے بعد پھر بجا لیں، اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار نہ بجائیں، بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت پہ ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اور کتنی خوبصورت اس کی تعلیمات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت طرز عمل کیا ہوا کرتا؟ امام بخاری نے الادب میں اور ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی قوم کے دروازے پر تشریف لاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہوتے، بلکہ دروازے کی دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑا ہوتے اور فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں دروازے پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور ادب بھی سیکھ لیں کہ جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتائیں تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون ہے، میں نے عرض کی میں ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا میں یعنی میں بھی تو میں ہوں، گویا آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ تو ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے اور یہی اس کا ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا جو ایک اور خوبصورت جز ہے ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے گھر ملنے گئے ہیں اور اس نے دروازہ نہیں کھولا تو اس پر واجب نہیں تھا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر ہم سے ملے۔ اگر وہ اس وقت پسند نہیں کر رہا کہ کوئی مجھ سے ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس چلے جائیں۔ بعض لوگ اس میں بھی بدگمانیاں اور غیبت کرتے ہیں، بڑا آدمی ہو گیا ہے، مجھے دیکھ لیا ہوگا، اندر ہے پھر بھی جواب نہیں دے رہا۔ میں اور آپ بھی تو کبھی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ جی نہیں چاہ رہا ہوتا کسی سے ملاقات کرے، بلکہ بندہ آرام ہی کرنا چاہ رہا ہو، اکیلے میں عبادت میں مصروف ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور قرآن پاک کی شاندار سبحان اللہ آیت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سنی۔ اللہ کرے کہ ان آداب کو ہم ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے حال مصطفیٰ